السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 سے ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ: اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں اور اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ اس سے پہلے کی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہود نے جس طرح سے انکار کیا ملائکہ کا اور فرشتوں کا، اور جبرائیل اور میکائیل کو اپنا دشمن بتایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، یعنی کہ جو کوئی بھی اس طرح سے ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ آگے اسی سلسلے کو کنٹینیو کیا گیا ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں۔ تو واضح آیات سے مراد صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی آیات ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ایسی واضح آیات نازل کی ہیں جو آپ کی نبوت کی دلیل ہیں۔ ان آیات سے مراد کتاب اللہ کی وہ آیات ہیں جن میں علوم یہود کے مخفی پہلوؤں، ان کے پوشیدہ رازوں، بنی اسرائیل کے پہلے کے لوگوں کے خبروں اور ان کی آسمانی کتابوں کی ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے جنہیں ان کے احبار اور علماء کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ یعنی قرآن حکیم میں ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا گیا اور جو بھی ان کے معاملات تھے ان کو بھی بتایا گیا کہ یہود کے جو علماء تھے وہ کس طرح کے تھے، وہ کیا باتیں لے کر کے آئے تھے لوگوں کے سامنے، کیا سکھاتے تھے۔ اس طرح سے ان کے جو پوشیدہ راز تھے ان کو بھی عیاں کیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ کتاب جو آپ کو دی گئی گویا وہ اس میں آیات بینات ہیں۔ کیسی آیات ہیں؟ جو واضح ہیں۔ ہم نے آپ کے لیے ایسی آیات اتاری ہیں جو واضح ہیں۔ واضح کا مطلب یہاں پر اس طرح سے ہے کہ وہ وضاحت کرنے والی ہیں ان تمام باتوں کی جو یہود کی ہیں۔ اس سے پہلے تو آپ کو نہیں پتہ تھی یہ ساری باتیں، اور آپ کو پتہ کیسے چل بھی سکتی تھی کیونکہ وہ تو آپ سے پہلے کے لوگ تھے، اور اس وقت تو کوئی بھی اس طرح کا کہ سوشل میڈیا والی چیزیں تو تھی نہیں، نہ کوئی ایسی کتابیں لکھ کر کے رکھ دی جاتی تھی کہ جس سے لوگوں کو باتیں پتہ چل جائیں۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ آسمانی کتاب قرآن حکیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں وہ چیزیں نازل فرمائیں کہ اس کے ذریعے سے آپ کو پہلے کے لوگوں کی باتیں پتہ چل گئیں۔ نیز ان کے اگلے اور پچھلے لوگوں نے احکام تورات میں جو تحریف اور تبدیلی کی، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اپنی کتاب مقدس میں بتا دیا، جسے اس نے نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور یہ تمام باتیں ایک ایسے منصف مزاج انسان کے لیے بلا شک و شبہ واضح اور روشن آیات ہیں جسے حسد اور سرکشی نے تباہ و برباد نہیں کیا ہو، کیونکہ ہر صحیح الفطرت انسان مجبور ہے کہ وہ ان آیات بینات کی تصدیق کرے جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے، حالانکہ آپ نے کسی بشر سے کوئی علم نہیں سیکھا اور نہ ہی ان آیات میں سے کسی کو کسی دوسرے انسان ہی سے لیا ہے۔ تو یہ ان آیات کے بینات یعنی واضح ہونے کی کھلی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو کسی سے سیکھا، نہ اس کو کسی کتاب سے پڑھا، اور نہ کسی اور ذریعے سے اس کے علم کو جانا، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کو نازل فرمایا اور اس وضاحت کے ساتھ نازل فرمایا کہ اپنے سے پہلے کی امتوں کے حالات کو یہ آیات بتاتی ہیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو اس بات کا علم فراہم کرتی ہیں کہ پہلے گزرنے والی امتیں کس طرح کی تھیں اور انہوں نے کیا کیا کام انجام دیے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ اور اب کیا ہے یہ کہ آیات کا واضح ہونا ایک معجزہ ہے جس کو ایک ذہین ترین فرد بھی بخوبی سمجھ سکتا ہے اور ایک بے وقوف انسان بھی بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے کہ ایک کم عقل شخص بھی قرآن کی آیات کو اگر سمجھنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی سمجھ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر ایک ذہین ترین شخص بھی ان آیات کو سمجھنے کی رغبت نہیں رکھتا تو اس کا ذہن دوسرے کاموں میں ہی الجھا رہتا ہے اور وہ ان آیات کو نہیں سمجھ پاتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو آسان فرما دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بسا اوقات لوگ بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن جب ان کے سامنے قرآن حکیم کی آیات کو بیان کیا جاتا ہے اور ان کو ایک رغبت ہوتی ہے، ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کو سمجھ لیں تو وہ سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں کو کھول دیتا ہے کہ وہ ان آیات کو سمجھ سکیں۔ ہماری کلاس میں ایک خاتون آیا کرتی تھی تو ان کو اردو بالکل نہیں آتی تھی اور سارے لیکچرز اردو میں ہوتے تھے، نہ ان کو انگلش آتی تھی، نہ ان کو اردو آتی تھی، نہ ان کو ہندی آتی تھی، گجراتی زبان ان کی زبان تھی اور ان کو بس وہی زبان آتی تھی۔ اس کے باوجود پابندی سے وہ کلاسز اٹینڈ کرتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے سمجھ آ جاتی ہے، پھر ٹیسٹ بھی دیتی تھی، پھر ایک کورس کر لیا انہوں نے، پھر دوسرا، پھر تیسرا کورس، اور پتہ نہیں کیا کورسز انہوں نے کیے اس طرح سے۔ تو ایسا انسان جو کہ اب آپ ہی لوگ ہیں یا میں ہوں، اپنے آپ کو پہلے کہوں گی کہ عربی زبان سے ہماری وہ واقفیت نہیں ہے کہ قرآن ہمارے لیے بالکل ایسا ہو جیسا ہم اپنی مادری زبان کو سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود پڑھتے پڑھتے، سمجھتے سمجھتے، سیکھتے سیکھتے ہمیں اس کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ ایک وقت میں ہمیں اس کی لینگویج سے ہم متعارف ہو جاتے ہیں، اور کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے شوق ہے، رغبت ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، سمجھیں، پڑھیں۔ اور جن کو رغبت اور شوق نہیں ہوتا وہ اسی بات کو بہانہ کر لیتے ہیں کہ اس کی زبان ہمیں نہیں آتی، لہٰذا ہمارے لیے اس کا سمجھنا دشوار ہے اور ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن جو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سمجھا دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا قرآن حکیم کے تعلق سے معجزہ ہے کہ قرآن حکیم ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے جن کی عقل دنیا کے حساب سے اتنی نہیں ہوتی کہ ان کو ذہین کہا جائے دنیا کے حساب سے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہر اس شخص کی قدردانی ہے جو اس کے کلام کو سمجھنے کی چاہت رکھتا ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے بلا شبہ یعنی اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں، وہ آیات جو بالکل کھول کھول کر کے ہر چیز کو بیان کر دینے والی ہیں، وہ آیات جس میں ہمیں پچھلی امتوں کے حالات بھی ملتے ہیں، موجودہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حالات بھی ملتے ہیں، جس میں احکام بھی ملتے ہیں، جس میں ہمیں دین کی وہ باتیں بھی ملتی ہیں جن کی سمجھ ہونا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اور اس کے بغیر وہ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، جس میں ہمیں وہ باتیں بھی ملتی ہیں جو اس دنیا سے جانے کے بعد پیش آنے والی ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو بیان کرنے والی قرآن حکیم میں نازل کی ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اور جن کو سمجھانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی ذمے ہے کہ وہ ان کو سمجھاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ انسان کی عقل کا لیول وہ ہو جو کہ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ وہ عقل مند ہے۔ دنیا والے ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا کہ فلاں انسان بہت عقل مند ہے، فلاں انسان کم عقل ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معیار الگ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معیار تقویٰ ہے، کون کتنا ڈرتا ہے اللہ سے، کس کے دل میں کتنی چاہت ہے اس علم کو حاصل کرنے کی۔ تو اللہ کے ہاں محبوب وہ شخص ہے، اور پھر جو محبوب ہوتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دروازوں کو کھول دیتے ہیں، علم کے دروازے، ان آیات کو کی سمجھ کے دروازے اس شخص کے لیے کھل جاتے ہیں اور اس کو سمجھ آنے لگتی ہے،
اور بڑے بڑے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کو ان آیات کی سمجھ کیوں نہیں آتی، اور وہ ہر وقت اس میں لاجک کیوں تلاش کرتے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ حقیقت میں ان آیات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اور وہ سمجھنا کیوں نہیں چاہتے؟ تاکہ انہیں عمل کی مشقتوں سے گزرنا نہ پڑ جائے، کہیں عمل کی مشقتوں سے گزرنا نہ پڑ جائے۔ تو پھر یہ فرق ہوتا ہے کہ ان کو یہ آیات ایسی لگتی ہیں گویا یہ اس دور کے لیے نہیں ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صاف صاف فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کھلی ہوئی واضح اللہ کی جو آیات ہیں، اس میں کوئی بات ایسی نہیں جو گنجلک ہو، یعنی ایسی ہو کہ کنفیوزنگ ہو، انسان کی سمجھ سے باہر ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی آیات بینات کا انکار کرتا ہے اس پر حجت قائم ہوتی ہے، یعنی پھر وہ نافرمانوں کی صف میں لکھا جاتا ہے۔ یہ آیات اپنے دلائل کی وضاحت کے اعتبار سے ایسا بلند مقام رکھتی ہیں کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ما سوائے فاسق کے، اور فاسق کہتے ہیں نافرمان کو، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور تکبر کرتا ہے۔ آخرت کی نجات کا انحصار نیک کاموں کے بجائے بے عملی میں تلاش کرنے ہی سے بگاڑ کا آغاز ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا کلام عمل کی پکار ہے، مگر جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو اس کے افراد مقدس کلام لکھ لینے یا زبان سے بول دینے کو ہر قسم کی برکتوں کا نسخہ سمجھ لیتے ہیں۔ زبان سے محض چند الفاظ ادا کر لینے سے جنت حاصل کرنے والے دنیا کو بھی کلام کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور بزرگوں سے عقیدت رکھنے ہی کو کامیابی کا ذریعہ سمجھنے والے بزرگوں کی روحوں سے تعلق قائم کر کے دنیا کے مسائل کو حل کرنے لگتے ہیں۔ وظیفوں پر یقین رکھنے والے لفظوں کی ادائیگی سے ہی امت کو کامیابی کی راہ دکھانا چاہتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان آیات کو نہ سمجھ کر کے اور صرف اس بات پر عقیدہ رکھنا کہ بس ہم نے اگر اس کو پڑھ لیا وہی کافی ہے، تو یہ ہماری بھول ہوگی۔ پڑھ لینا ثواب کا باعث ضرور ہے، ناظرہ قرآن کرنا، قرآن کا ناظرہ پڑھنا، الفاظ کو پڑھنا ایک ایک حرف پر نیکی ملنے کا باعث ضرور ہے، لیکن اگر اس کو سمجھ کر نہ پڑھا جائے تو عمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص کو انگلش پڑھنا آتی ہو لیکن اس کی سمجھ اسے کوئی نہ ہو کہ اس کے میننگ کیا ہے اور اس سے کہنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے، تو کیا وہ پڑھنے کے بعد میں اس چیز کو سمجھ کر کے اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو پھر قرآن جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زبان، اس کے الفاظ ہیں، تو ان کا مقام کتنا بلند ہے، اور ان کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اس کے لیے کوئی انتظام نہ کرنا، اور یہ سمجھ لینا کہ ہم اس سے مجبور اور معذور ہیں، لہٰذا ہم بس خالی اس کو پڑھ لیتے ہیں، رواں خوب اچھا پڑھنے لگ گئے ہیں، تو اتنا کافی، تو یہ کافی نہیں ہے۔ کیونکہ جو حق کا تلاوت ہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کو قرآن کا حق کہا ہے، اس میں نہ صرف یہ کہ پڑھنا بلکہ سمجھ کر کے پڑھنا اور پھر اس کو عمل میں لانا اور اس کو آگے پہنچانا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اس پر غور و فکر کرنا بھی اس میں شامل ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس پر ہم غور کریں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ خالی سن لینا اور خالی یہ سوچنا کہ ہم نے ایک کلاس اٹینڈ کر لیا قرآن کی، یہ کافی ہے؟ یہ کافی نہیں ہے۔ جو پڑھا گیا ہے اس پر غور و فکر کرنا، اس پر سوچنا کہ میں نے پچھلی کلاس میں جو پڑھا تھا تو اس سے مطلب نکلتا کیا ہے، تو اس سے میں اپنے اوپر کس طرح سے عمل میں اس کو لا سکتی ہوں، تو میں اس کو کس طرح دوسروں تک پہنچا سکتی ہوں، تو وہ میرے لیے کس طرح مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ جب یہ ساری باتیں ہمارے ذہن کے اندر، یہ سارے سوالات آتے ہیں، تو پھر ہم اس پر محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مزید اس کے اوپر وقت لگاتے ہیں، اور گویا ہم پورے کے پورے اس کے اندر ایک طرح سے پورا ہفتہ گزارتے ہیں۔
جب تک کہ ہم اگلی آیتوں پر نہیں آتے ہم ان پچھلی آیتوں پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں. اور یہ جب ہوتا ہے جب ہم پڑھنے کے بعد اپنی کاپی کو، اپنی کتاب کو، اپنے قرآن کو خالی پورے ہفتے کے لیے بند نہیں کرتے بلکہ اس کو کھلا رکھتے. 3 آیتیں آپ پڑھتے ہیں میکسیمم 1 گھنٹے میں. کبھی کبھی شاید ہی کوئی ایسی کلاس ہو جس میں 4 آیتیں ہو گئی ہوں، ادروائز تو میکسیمم 3 آیتیں ہوتی ہیں، 2 آیتیں، کبھی کبھی تو آدھی آیت بھی ہوئی ہے. تو اس پر اگر ہم نے ہفتے بھر کے لیے ایک دن 1 گھنٹہ پڑھنے کے بعد چادر ڈال دی ہے بالکل اور بند کر دیا ہے اس کو، تو وہ اگلے ہفتے تک بھول جائے گا. اور اس کا ہم پچھلی آیات سے جب ہم اگلے ہفتے کچھ پڑھیں گے تو کوئی کنیکشن نہیں بنا پائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ آپ کو ریکارڈنگ بھیجی جاتی ہے کم از کم پورے ہفتے میں ایک بار ضرور اس کو مزید سنیں، لے کر قرآن بیٹھ کر کے. ضروری نہیں کہ آپ پوری ریکارڈنگ کو ایک ٹائم میں سن لیں، آپ 15 منٹ کی سن لیں، پھر 15 منٹ اگلے دن سن لیں، پھر 15 منٹ اس سے اگلے دن، اس طرح آپ پورا گھنٹہ کریں. تو اس طرح کیا ہوگا کہ جو آپ نے پچھلے ہفتے سیکھا ہے وہ جذب ہوگا، ایک طرح سے بالکل ایبزارب ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا اسپنج ہو یا کچھ ہو، اس میں آپ کوئی چیز جب پور کرتے ہیں تو پوری طرح سے جذب ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، ورنہ پانی جو ہے وہ اوپر ہی اوپر پھیلنے لگ جاتا ہے، اندر اچھی طرح نہیں جاتا. تھوڑا ٹائم لے کر کے تو وہ جذب ہوتا ہے، اور جب جذب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اندر موجود رہتا ہے. ہوتا ہے نا ایسا؟ کبھی کر کے دیکھیں، کوئی اسپنج کا ٹکڑا لیں اور اس پہ آہستہ آہستہ کر کے پور کریں کوئی چیز، کوئی لیکوڈ، اور پھر دیکھیں کہ وہ دھیرے دھیرے جب پور ہوتا ہے تو وہ کتنی دیر تک اندر رہتا ہے. اور اگر آپ اسے اوپر ایک دم سے پورا انڈیل دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر بہہ جاتا ہے اور وہ اندر جذب نہیں ہو پاتا. تو جذب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ریپیٹ کریں اور پھر اس کے اندر اس کو اپنے اندر لیں. تب اس سے کیا ہوتا ہے، ایک عمل کی صلاحیت آتی، اس پر عمل کرنے کا ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو اس پر عمل بھی کرنا ہے. اور یہی ہمارا مقصد ہے، ورنہ اتنے دھیرے چلنے کا پڑھنے کا کوئی اور دوسرا مقصد نہیں کہ اس پہ تدبر کا موقع ملے، سوچ بچار کا موقع ملے، اس کو عمل میں لانے کا موقع ملے. ورنہ تو کیا ہے، ایک دن میں ہم 1 رکوع بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں اور آگے نکل جائیں. لیکن مقصد یہاں پر اس کلاس کا یہی ہے کہ اس کو عمل میں لانا ہے جو کچھ ہم پڑھتے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ بات جو کہی گئی کہ وما یکفر بہا الا الفاسقون، یعنی صرف نافرمان ہی ہوتے ہیں جو انکار کرتے ہیں ان آیات کا. اور انکار صرف الفاظ سے نہیں ہوتا، انکار عمل سے بھی ہوتا ہے کہ ہم نے سن تو لیا ہے لیکن عمل ہمیں کوئی نہیں کرنا اس کے اوپر. ہماری یا تو اول سے ہی نیت نہیں کہ ہم عمل کریں گے، اور یا پھر پڑھنے کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے لے لیا ہے کہ بس ہم نے ٹھیک ہے پڑھ لیا، سن لیا، لیکن اب عمل تو آج کا زمانہ ہی نہیں ہے وہ کہ جو اس پر عمل کیا جا سکے، اور یہ سب بہت مشکل کام ہے، لہٰذا اس پر عمل کی کوئی ضرورت نہیں. ہم سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، یہی بہت ہے نا. تو ہم اپنے آپ کو خود تعویلیں دے لیتے ہیں. تو یہ تعویلیں اگر ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں تو یہ گویا اس طرح ہے، گویا ہم خود اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور خود اپنے آپ کو بے وقوف بنانا کوئی بھی نہیں چاہتا، بلکہ کوئی دوسرا بنائے تو ہم اس پر ہی پلٹ جاتے ہیں کہ آپ سمجھتے کہ اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھتے ہیں، آپ کیا ہمیں بیوقوف بنا لیں گے؟ نہ کہ انسان خود اپنے آپ کو بیوقوف بنائے. تو اس طرح کی تعویلیں کون دیتا ہے؟ جو ان آیات کو واضح نہیں سمجھتا، ان آیات کو بینات نہیں سمجھتا، وہ شخص جو فاسق ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، جو فرما برداری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنے کی کوئی نیت ہی نہیں رکھتا کہ وہ فرما برداری کرے گا بھی. دیکھیے 2 لوگوں میں فرق ہے. ایک وہ ہوتا ہے کہ جو کام کو اس کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا، وہ نافرمانی کے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو علم ہو جاتا ہے وہ نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. اپنی اولین فرصت سے وہ لگ جاتا ہے کہ مجھے اپنی ان بری عادتوں پر قابو پا کر کے فرما برداری والے کام کرنا ہے. وہ شخص تو پھر نکل آتا ہے نافرمانی کے زمرے سے. لیکن وہ شخص جو نیت ہی نہیں رکھتا، چاہے علم اس کے پاس ہو یا علم نہ ہو، دونوں چیزیں اس کے لیے برابر ہوتی ہیں، اور وہ اپنی روش پر قائم رہتا ہے اور اس کو ہی صحیح سمجھتا رہتا ہے، تو پھر وہ نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے، اور ایسے شخص کو پھر فاسق کہا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 100.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہ جو عہد شکنی تھی یہ یہود کی پرانی عادت تھی، اور اس کی وضاحت اس آیت کے ذریعے سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا۔ مطلب کیا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا ذکر فرمایا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی معاہدہ کیا تو اسے توڑ ڈالا۔ یہود کو ان کی بدعہدیاں یاد دلائی جا رہی ہیں کہ جب کبھی انہوں نے عہد کیا اسے وفا نہیں کیا۔ بنی اسرائیل سے رب نے عہد لیا تھا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور توجہ سے سنو، تو بنی اسرائیل نے کتاب کو پس پش ڈال دیا، کتاب میں تحریف کر دی اور یوں اس عہد کو علی الاعلان توڑ ڈالا، بلکہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ یہود کی بدعہدی کا سبب یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے، سچا ایمان ان کے پاس نہیں ہے، اور اسی لیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہدوں کی پاسداری نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ یہ عذاب ہم پر سے ہٹ جائے تو ہم عہد کی پاسداری کریں گے، ہم ان ساری باتوں کو مانیں گے جس کام سے مطالبہ کیا جاتا ہے، ہم اس کتاب کو مانیں گے جو آسمانی کتاب ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے، لیکن وہ کرتے نہیں وہ کام جس کا وہ عہد کرتے ہیں، اور علی الاعلان اس کو توڑ ڈالتے ہیں۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی ان کی بدعہدی کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون الذین عاہدت منهم ثم ينقضون عہدهم فی کل مرۃ وهم لا یتقون۔ ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں، جانور کہا گیا یہاں پہ ان لوگوں کو، بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ جن لوگوں سے آپ نے عہد باندھا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بدترین جانوروں سے تعبیر کرتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 55 اور 56 میں یہ مذکور ہے۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والا معاہدہ جو کل بنی اسرائیل کے ساتھ تھا آج وہ ہمارے لیے بھی ہے، لیکن آج ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی کثرت ہے جو اس کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا اپنے لیے ضروری خیال نہیں کرتے، اور کتاب کی کسی ذمہ داری کو ضروری خیال نہیں کرتے، مثلاً اس کو سمجھنا، سکھانا، اس پر عمل کرنا اور اسے آگے پہنچانا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کتاب کے معاہدے کو پورا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو کتاب کے معاہدے کو ایسے پورا کیا جا سکتا ہے کہ انسان کتاب پر سچے دل سے ایمان لائے اور ایمان کی حقیقت کو سمجھے، اور پھر اپنے قلب کے اندر اس کی ضرورت اور اہمیت کو اتار لے، انسان پختہ ارادہ کرے، کیونکہ شعوری معاہدے کے بغیر کلام اللہ سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں۔ شعوری ارادہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہوتا ہے غیر شعوری ارادہ اور ایک ہوتا ہے شعوری ارادہ۔ غیر شعوری ارادہ یہ ہے کہ بس ہم نے کسی دوسرے کو کرتے دیکھ لیا اور بغیر کسی پراپر انٹینشن کے ہم بھی اس کی کام کے پیچھے لگ پڑے اور ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہمارے گروپ پہ بہت سارے لوگ ہیں، ماشاءاللہ ہمارے گروپ پر 600 سے زیادہ لوگ ہیں، گوگل پر اور اسی طرح سے زوم پر ماشاءاللہ، لیکن اس وقت ہماری کلاس میں کل ایک کلاس میں 43 لوگ ہیں اور ایک کلاس میں 22 لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، حیرت ہوتی ہے مطلب کہ یہ کون سا ارادہ ہے؟ اس کو شعوری ارادہ تو نہیں کہا جا سکتا۔ شعوری ارادہ وہ ہوتا ہے کہ انسان جب ارادہ کر لے تو اپنے درمیان میں آنے والی ہر مشکل کو پیچھے ہٹا کر کے اور وہ اس ارادے کو پورا کرے۔ اور غیر شعوری ارادہ یہ ہوتا ہے کہ بس ہم نے کسی کو دیکھا اور ہم اس کے پیچھے لگ کر کے ہم نے کام بھی کریں گے یہ کام، حالانکہ ہمیں آتا ہی پتہ نہیں کہ ہم کون سا کام کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے کتنی محنت کی، کتنی جد و جہد کی اور کتنی پختگی کی ضرورت ہے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مجھے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں تو نے اس بات کی توفیق دی ہے کہ ہم بیٹھ کر کے تیری کتاب ہدایت کو پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں کو شعوری ارادوں میں بدل دے کہ ہم واقعی تیری کتاب سے وہ ہدایت حاصل کرنے والے ہو جائیں جو مطلوب ہے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم واقعی ذہنی طور سے تیار ہوں گے کہ ہم کو ایک کام کرنا ہے. ورنہ جس طرح ہم دنیا کے بہت سارے کام ہے پیزرڈلی کر لیتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کرنے لگ جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، چاہے اس کا نتیجہ پھر بعد میں کچھ بھی نکلتا ہے. اسی طرح سے ہم اس گروپ میں جڑ گئے ہیں لیکن ارادہ ہمارا کوئی نہیں کہ ہم پختگی سے اس علم کو حاصل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، قبولیت کی امید کے ساتھ کرنا چاہیے، اور جس وقت اپنے لیے دعا کریں تو اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. کیونکہ وہ دعا جو کسی کے لیے انسان اس کی غیر موجودگی میں مانگتا ہے وہ اس کے اپنے لیے پہلے قبول ہوتی ہے اور پھر اس شخص کے لیے بعد میں قبول ہوتی ہے، اور فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں اور اس شخص کو اس کے لیے آمین کہتے ہیں جو وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اس دعا کو ہمیں اپنی ساری بہنوں کے لیے مانگنا چاہیے انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 101. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. ترجمہ: اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں. تو یہود نے کتاب اللہ کی قدر نہیں کی. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ. اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ پہلی کتابوں کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کے ساتھ کتاب لے کر آئے جو ان کی کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم اپنی کتاب پر عمل کرتے ہیں، تو انہوں نے اسے پس پش ڈال دیا اور اس کی قدر نہیں کی. یعنی ایک بات کے معلوم ہو جانے کے باوجود انہوں نے اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھا اور اس کی کوئی قدر نہیں کی. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں. تو بنی اسرائیل کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود تھی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر دراصل اپنی کتاب کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سے آ گئے اور ان کو اس سے پہلے کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ان کو پتہ تھا کہ ایک نبی آئے گا، لیکن وہ اس پر ایمان نہیں لا کر دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ خود اپنی کتاب کی بات کی تکذیب کر رہے ہیں اور بے رغبتی کے ساتھ اسے دور پھینک رہے ہیں. یعنی بالکل بے رغبتی کے ساتھ وہ اس معاملے کو اپنے سے جوڑنا نہیں چاہتے کہ ان کو یہ بات پہلے سے پتہ ہے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور اتباع کے بارے میں کچھ آیا ہے. ان کا رویہ اس طرح کا ہے. تو ایک مفسر قرآن سدی اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے تورات کو بھی پس پش ڈال دیا اور ہاروت اور ماروت کے جادو کو اختیار کر لیا جو کہ قرآن کے مخالف تھا. اسی لیے فرمایا کأنہم لا یعلمون، گویا وہ جانتے ہی نہیں. اور اس کے بعد جو آیت ہے آیت نمبر 102، یہ کافی تفصیل طلب آیت ہے اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کے بہت سارے سوالات بھی ہیں میرے سامنے آنے والے. جادو کے تعلق سے اس میں کافی چیزیں بتائی گئی ہیں اور کس کس طرح جادو کیا جاتا تھا اور کیسے، کافی کچھ بہرحال معلومات بھی ہیں اس میں. تو انشاءاللہ تعالی جتنا ہم اس آیت کا حصہ کر سکیں گے آج کریں گے، اور نہیں کر سکیں گے جتنا باقی رہ جائے گا تو پھر وہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. لمبی آیت ہے
اور تفصیل طلب بھی ہے، لہٰذا میں اس کو تھوڑا سا حصوں میں کر کے انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ سمجھاؤں، اور اسی طرح سے پھر انشاءاللہ یہ زیادہ بہتر طرح سے ایکسپلین ہو سکتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہیں کہہ دیتے تھے کہ ہم یقیناً آزمائش ہیں، چنانچہ تو کفر نہ کر۔ پھر بھی وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ کے اذن کے بغیر اس میں سے کسی ایک کو بھی ہرگز ضرر پہنچانے والے نہیں تھے، اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ انشاءاللہ اس کو ہم تھوڑا کر کے کوشش کریں گے کہ ایکسپلین کریں تاکہ اچھی طرح سے سمجھ میں آئے، اور اگر کوئی سوال آپ کا ذہن میں آتا ہے آج کی کلاس کے تعلق سے تو اس کو آپ نوٹ بھی کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم بعد میں صرف دیکھ لیں گے۔ پہلا اس میں جو حصہ ہے وہ یہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا تو جادو کے پیچھے لگ گئے، یعنی اس کتاب سے جو علم حاصل کرنا چاہیے تھا اس کتاب سے علم حاصل کرنے کے بجائے وہ جادو کے پیچھے لگ گئے۔ رب العزت نے اسی دور کا ذکر کیا ہے کہ وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی جس میں انہوں نے جادو ایجاد کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جو کوئی کسی سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، ان لوگوں نے کیا، یعنی کہ شیاطین کی مدد سے انہوں نے جادو ایجاد کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے جو کوئی کسی نفعمند چیز کو ترک کرنا چاہتا ہو، حالانکہ اسے اس کا فائدہ نصیب ہو سکتا ہو لیکن وہ فائدہ نہ اٹھائے، تو اسے ایسے کام میں مصروف کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح یہودیوں نے جب اللہ تعالیٰ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے، اس کے کتابوں سے، اللہ والوں سے دشمنی رکھی تو اللہ تعالیٰ نے بدلے کے طور پر انہیں جادو سیکھنے، سکھانے اور جادو کرنے میں مشغول کر دیا، یعنی کہ یہ گویا ان کی سزا تھی کہ اب تم اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈالتے ہو تو یہ مکافات عمل ہے، تمہارے عمل کا بدلہ ہے کہ تم ایک ایسی چیز کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو تمہاری آخرت کو برباد کرنے والی ہے۔ آپ دنیا میں بھی دیکھیں، آج کے دور میں بھی دیکھیں، اگر کوئی شخص کسی نفع مند علم کے سامنے ہونے کے باوجود اس کو نہیں سیکھتا تو پھر وہ کاہے میں لگ جاتا ہے۔ کوئی بچے اگر اسکول جاتے ہیں اور اپنی پڑھائی نہیں کرتے، وہاں اسٹڈیز میں ان کا دل نہیں لگتا، تو پھر وہ کاہے میں لگ جاتے ہیں، کس چیز میں لگ جاتے ہیں؟ پھر وہ ایسے الٹے پلٹے کاموں میں لگ جاتے ہیں جس سے ان کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں، ان کا مستقبل خراب ہوتا ہے اور آگے چل کر وہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ تو غلطی کہاں پر ہو رہی ہے؟ غلطی ان سے خود ہو رہی ہے کہ وہ ایک فائدے مند، نفع مند علم کو، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل فرمایا تھا
فرشتوں کے ذریعے سے بھیجا تھا، آیات مبینات تھیں، ان سب کو چھوڑ دیا انہوں نے، اس کو بے فائدہ سمجھا، اس سے شعوری طور پر اپنے آپ کو الگ کر لیا، اس کو پسے پوچھ ڈال دیا، اس کے لانے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور مختلف اسی طرح کے ایسے کام کیے جس سے وہ نافرمانوں کی لسٹ میں آ گئے۔ تو پھر مکافات عمل کیا مطلب کیا ہے؟ کانسیکوینسز کے طور پر، بدلے کے طور پر ان کو ایسے کام میں لگا دیا گیا کہ جس سے پھر ان کی آخرت ختم ہو گئی، چوپٹ ہو گئی بالکل۔ تو یہود اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین پڑھتے تھے۔ شیاطین ایسا کلام پڑھتے ہیں جس سے دوسروں پر برے اثرات ڈالے جا سکتے ہیں، یعنی جادو۔ یہاں یہود کی ایک گمراہی کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا اور شیطانوں سے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ شیاطین نے یہودیوں کو جادو سکھانے کے لیے دھوکہ دیا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اسی جادو کے زور پر چلتی تھی اور وہ اسی جادو پر عامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یقیناً انہوں نے قطعاً جادو نہیں سیکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جادو سے منزہ یعنی پاک قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ کفر کرے، کیونکہ جادو تو کفر ہے، جادو تو کفر ہے۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، شیاطین نے کفر کا ارتکاب کیا۔ وہ جادو سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وہ جادو کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ اور ان کی حرص کیا تھی؟ ان کی حرص یہ تھی کہ لوگوں کو سرکش بنائیں، اسی وجہ سے وہ جادو سکھاتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جادو ہے کیا، جادو کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو ہمیں اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ سحر کہتے ہیں جس کو ہم عربی میں سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک ہے سحر، سحر کا مطلب ہے صبح، ٹھیک ہے، اور ایک ہے سحر، سحر کا مطلب اس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تھوڑا سا یہ کلیئر ہو جائے گا نا کہ جادو کیا چیز ہے، تو پھر اس سے آگے کی بہت ساری چیزیں، بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو شریعت میں جادو ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا سبب چھپا ہوا ہو، اثرات تو نظر آئیں لیکن اثر ڈالنے والا نظر نہ آئے، اثرات نظر آئے لیکن اثر ڈالنے والا یعنی کس وجہ سے یہ اثرات ہو رہے ہیں وہ نظر نہ آئے۔ تو جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ علماء اس کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں، اللیث کہتے ہیں کہ سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ الازہری کہتے ہیں کہ سحر دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے، کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے۔ سمر ابن ابی عائشہ بیان کرتے ہیں کہ عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا ہے کہ تندرستی کو بیماری سے اور بغض کو محبت سے بدل دیتا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سحر کا لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، دھوکہ اور بے حقیقت تخیلات پر بولا جاتا ہے۔ مفردات القرآن میں یہ قول ان کا ملتا ہے، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ابن فارس سحر کا متعلق کہتے ہیں کہ جیسا کہ قوم کا خیال یہ ہے کہ سحر باطل کو حق کی شکل میں پیش کرتا ہے، باطل کو حق کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے جو معنی ہیں مختلف کتابوں سے لیے گئے، یہ سحر کا جو مفہوم ہے کہ سحر اصل میں ہے کیا، جادو جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ مختلف اقسام بھی ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم تھوڑا سا اس آیت کی روشنی میں دیکھیں گے۔ تو یہ در حقیقت ان معانی کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ کہ جادو کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے، اسلام کیا کہتا ہے جادو کے بارے میں؟ تو جادو گناہ کبیرہ ہے، خالی گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ کون سے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یعنی کہ ایسی جان لینا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹ پھیرنا اور پاک دامن غافل مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، شراب پینے والا، قطع رحمی کرنے والا، جادو پر یقین رکھنے والا۔ اب یہ جادو پر یقین رکھنے والا، اس کو یہ بھی وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی کہ جادو پر تو ہمارا یقین ہے کہ جادو ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے کہ جادو کرنے والا یا کروانے والا۔ ٹھیک ہے، اسلام نے جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر اس لیے قرار دیا ہے کہ ہر وقت کا نفع اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے اور ہر وقت کے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اس کائنات میں ہر کام اس کی مشیت سے ہوگا۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدفعلی کرے یا اس کے لیے بدفعلی کی جائے، یعنی فال نکالنے سے مراد ہے۔ عربوں میں پہلے بہت رواج تھا اس بات کا کہ یعنی کہ وہ خود فال نکالتے تھے اور یا پھر اپنے لیے فال نکلواتے تھے، اور اس کے لیے مختلف چیزوں کو وہ استعمال کرتے تھے، پانسے پھینکتے تھے کہ اس پر لکھ دیتے تھے یہ کام کرنا ہے، کام نہیں کرنا، اور اس طرح سے جو بھی نکل آتا تھا۔ اسی طرح سے تیروں کے ذریعے سے فال نکالتے تھے، مختلف طریقے تھے ان کے۔ پھر اس کے بعد یا جو کہانت کرے یا اس کے لیے کہانت کی جائے۔ کہانت بھی ایک جادو کی ہی طرح کی چیز سمجھ لیں، کاہن جو ہوتے ہیں جو جادو ٹونے کرتے ہیں، یا جو جادو کرے یا اس کے لیے جادو کیا جائے۔ تو اب اس کے لیے جادو کیا جائے سے کیا مراد ہے کہ ایک تو ہو گیا جادوگر خود، اور ایک ہو گیا وہ شخص جو جا کر جادو کرائے، یعنی اب اس کو خود وہ علم نہیں آتا تو جا کر کے تو پیسے دے کے کسی سے کراتا ہے کسی کے لیے۔ تو جو کرائے اور جو کرے دونوں۔ اور جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس نے اس بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار کر دیا۔ یعنی کہ جو شخص بھی کسی کاہن کے پاس گیا، ایسے جادوگر کے پاس گیا، دوسرے لفظوں میں کاہن اور جادوگر آپ آلموسٹ سملر ہی ہیں، تو ان کے پاس گیا اور اس نے اس بات کی تصدیق کر دی، یعنی جا کر کے اس سے پوچھا اور اس نے تصدیق کی، بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے کہہ دیا ہاں آپ پہ جادو کیا گیا، ٹھیک ہے، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر انسان کو علم نہیں ہے اور کوئی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میرے اوپر جادو کیا گیا، اور آپ کہتے ہیں ہاں ہاں واقعی آپ پہ تو ایسے ہی ہے، جادو ہی کیا گیا آپ کے اوپر، تو یہ جو تصدیق کرنا ہے نا، یہ جو کاہن لوگ ہوتے ہیں، جیسے کسی کے پاس آپ گئے مثال کے طور پر، جو جادو ٹونے کے کام لوگ کرتے ہیں، ان کے پاس جا کر آپ نے اپنی کیفیت بتائی، میرے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اب انہیں کوئی علم کوئی نہیں ہے، لیکن انہیں لینا ہے آپ سے پیسے اور آپ کو اپنے علم کا معتقد بنانا ہے، تو انہوں نے کہا واقعی آپ پر تو فلاں فلاں نے جادو کیا ہوا ہے۔ اب انہوں نے نام بھی بتا دیا، کسی ایسے بندے کا نام، پہلے آپ سے کچھ سوالات کیے اور پھر سوالات کرنے کے بعد انہوں نے اخذ کر لیا کہ اچھا تو ان کا جو فلاں رشتہ دار ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی دشمنی کچھ بنتی ہے، لہٰذا انہوں نے اسی کا نام لے کر بتا دیا کہ اس نے آپ کے اوپر جادو کیا ہوا ہے اور آپ کے اوپر اسی لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی بات کرنے والا جو اس بات کا اظہار کرے کہ گویا اس کو غیب کا علم ہے، وہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے اوپر ہو رہا ہے اس سب کا علم ہے اس کے پاس، تو پھر ایسا شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں رہنے کا یعنی کہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ پھر اگلی بات جو بہت اہم بات ہے کہ جادوگر واجب القتل ہے، یعنی کسی کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ جادو کرنے والا شخص ہے تو ہمارا دین اس کے قتل کا حکم دیتا ہے،
لیکن یہ قتل یہ نہیں کہ ایک عام آدمی اٹھ کر کے جائے گا وہ قتل کر دے گا، بلکہ اس طرح کی جو بھی سزائیں ہیں وہ حکومت کی طرف سے، اسلامی حکومت کی طرف سے، اگر وہ اسلامی حکومت میں رہ رہا ہے تو اس کے لیے جاری کی جائیں گی، اور اس طرح کی سزائیں جاری کی گئی ہیں وقتاً فوقتاً۔ کوئی شخص جب اس بات کا اعتراف کر لے کہ اس نے ایسے کلام کے ساتھ جادو کیا ہے جس میں کفر پایا جاتا ہے اور وہ اس سے توبہ نہیں کرتا تو اسے قتل کر دینا واجب ہے۔ اسی طرح اگر دلیل سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس نے واقعتاً کفریہ کلام کے ساتھ جادو کا عمل کیا ہے تو اسے قتل کر دینا ضروری ہوگا۔ اگر اس نے ایسے کلام کے ساتھ جادو کیا ہو جس میں کفر نہیں پایا جاتا تو اسے قتل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر جادوگر نے جادو کے عمل سے جان بوجھ کر دوسرے شخص کو ایسا نقصان پہنچایا جس سے قصاص واجب ہو جاتا ہے تو اس سے قصاص لیا جائے، اور اگر نقصان سے قصاص لازم نہیں آتا تو اس سے دیت وصول کی جائے گی۔ یعنی کہ جو نقصان، جیسے ہمارے دین میں کیا بات ہے کہ دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور کوئی بھی نقصان اگر انسان کا جانی مالی کسی بھی طرح کا ہوتا ہے تو قصاص لیا جائے گا، جس کی وجہ سے ہوا ہے اس سے قصاص لیا جائے گا، اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو اگر وہ اس حد تک ہے کہ وہ نقصان ہے تو اس سے اس کا وہ بدلہ لیا جائے گا کہ جو وہ ادا کرے، اور ورنہ پھر اگر کوئی جانی نقصان ہوا ہے تو پھر اس سے اس کا قصاص لیا جائے گا، اس کے جان کے بدلے پھر جان ہے۔ بجالہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں احنف بن قیس کے چچا جز بن معاویہ کا کاتب تھا۔ اسی دوران میں ہمارے پاس سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پہنچا جسے انہوں نے اپنی وفات سے 1 سال قبل لکھا تھا کہ ہر جادوگر کو قتل کر دو، لہٰذا ہم نے ایک ہی دن میں 3 جادوگروں کو قتل کیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ تھیں، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے اس لونڈی کے قتل کا حکم دیا تھا جس نے ان پر جادو کیا تھا، لہٰذا اسے قتل کر دیا گیا۔ موطا کی روایت ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادوگر کو قتل کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ رضی اللہ عنہم یعنی عمر، حفصہ اور جندب سے ثابت ہے۔ تفسیر ابن کثیر کی یہ روایت ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جادو سکھانے کے لیے کس وجہ سے متعین کیا تھا؟ یہ جو بات آتی کہ فما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا۔ یہودیوں نے اس جادو کی پیروی کی جو عراق کے شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا۔ ان فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے نازل کیا تھا۔ یہ فرشتے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ ہر شخص اسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے جس سے اسے رغبت ہوتی ہے۔ انہیں جادو سے رغبت تھی، کلام سے نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جادو کا راستہ آسان کر دیا۔ حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو بھی نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہیں کہہ دیتے تھے کہ ہم یقیناً آزمائش ہیں، چنانچہ تو کفر نہ کر۔ ہاروت ماروت انسانوں سے خیر خواہی کرتے تھے، وہ اس وقت تک کوئی چیز نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ واضح نہیں کر دیتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں اور آپ کفر نہ کیجیے، یعنی وہ جادو سیکھنے سے روکتے تھے، انہیں جادو کی حقیقت سے آگاہ کرتے تھے کہ جادو حق نہیں کفر ہے۔ تو شیاطین کا جادو سکھانا گمراہ کرنے کے لیے تھا لوگوں کو، اور فرشتوں کا جادو سکھانا آزمائش کے لیے تھا۔ تو یہ جو 2 فرشتے تھے ان کو جو جادو کا علم دیا گیا تھا یہ آزمائش کے طور پر دیا گیا تھا کہ دیکھیں کون آتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف اور اس سے علم حاصل کرتا ہے، اور کون آتا ہے ان فرشتوں کی طرف اور ان سے آ کر کے تو وہ جادو کا علم سیکھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آزمائش ہیں، اور اس آزمائش کو کون اختیار کرتا ہے، کون اس میں پڑتا ہے اور کون اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ بہت ساری چیزوں میں نقصان ہے، اس نقصان کے باوجود کون اس کو استعمال کرتا ہے، کون نہیں استعمال کرتا۔ کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں آپ دیکھ لیجئے، جنک فوڈ ہے، جنک فوڈ صحت کے لیے مضر ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ مضر ہے، لیکن اگر جا کر کے وہ خود کھاتا ہے اس کو اور یا کہ اپنے بچوں کو وہ کھلاتا ہے تو پھر اس کے نقصان کا ذمہ دار وہ کون ہے؟
کون ہوگا اس کے اس نقصان کا ذمہ دار؟ وہ خود ہوگا نا، جبکہ اسے معلوم ہے یہ بات۔ صحت مند کھانا جو گھر میں تیار کیا جاتا ہے صحت کے اصولوں پر، وہ فائدہ مند ہے، لیکن اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور جا کر کے ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں، تو ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود ہیں نا، کیونکہ ہمیں علم ہے ایک چیز کا کہ کون سی چیز صحت بخش ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ جیسا کہ ان یہود کو علم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے لیے زندگی ہے اور وہی ہماری آخرت کی بہتری کا باعث ہوگا، لیکن اس میں انہوں نے تحریف کر ڈالی، اور دنیا میں جو ایک چیز ان کو آزمائش کے طور پر ان کی اتاری گئی تھی، اس کے لیے جبکہ ان کو بتا بھی دیا جاتا تھا کہ تمہاری آخرت کا نقصان ہے اس میں، اس کے باوجود وہ اس کو سیکھتے تھے، کیونکہ اس میں ان کی رغبت تھی، ان کی خواہش کی تسکین تھی اس میں۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہی کام ہوتا ہے کہ جن چیزوں میں ہماری خواہشات کی تسکین ہوتی ہے ان کو ہم اختیار کر لیتے ہیں، جانتے پوچھتے ہوئے کہ اس سے ہماری اخروی تباہی ہے، آخرت ہماری تباہ ہو جائے گی اگر ہم نے ان کاموں کو کیا۔ یہ معلوم ہو رہا ہے ہم کو، پتہ چل گیا ہے ہم کو، اس کے باوجود وہی کام کرتے ہیں۔ اور جن چیزوں میں کے لیے ہم کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے لیے آخرت کے لیے بہترین ہے، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بہت معمولی سی مثال، معمولی تو اس کو نہیں کہنا چاہیے، بہرحال ایک عام سی مثال، کہ ہمیں معلوم ہے کہ فجر کی نماز پڑھنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے، ہمارے پورے دن کی برکتوں اور خیر کا ذریعہ ہے، لیکن ہمیں سونا بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم صبح کے وقت میں آرام سے سو رہے ہوں، تو ہم سونا اختیار کر لیتے ہیں اور فجر کی نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن اس سے ہماری خواہش نفس کی تسکین ہو رہی ہے، سونے سے جو ہمارے نفس کی خواہش ہے اس کو ہم تسکین دے رہے ہیں، تو ہم وہ چیز اختیار کر لیتے ہیں۔ وہی بات یہاں پر آپ سمجھ لیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ ان فرشتوں کو جو اب آپ اس پر کوئی اعتراض آتے ہیں کہ پھر آخر کو بھیجا ہی کیوں گیا ان کو، تو آخر کو ان کو اس طرح کی چیزوں سے لوگوں کو محفوظ کیوں نہیں رکھا گیا، ان فرشتوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش کیوں کرتے ہیں؟ دو کاموں کی وجہ سے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ اس کی آزمائش کیا ہے اور اس کے لیے بہتری کیا ہے، کس چیز میں، سکھانے کے لیے۔ سمپل لفظوں میں آپ کہہ لیں تو کہیں آپ سکھانے کے لیے، کہ آزمائش کیوں آتی ہے؟ انسان کو کچھ سکھانے کے لیے، تاکہ انسان سیکھ کر کندن بن کر کے نکلے اس آزمائش سے اور آگے کی زندگی میں فلاح و کامرانی حاصل کرے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کلاس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اور ٹیسٹ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس ٹیسٹ میں جب پاس ہو جاتے ہیں تو ایک لیول اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ یہی آزمائش کا ایک سمپل پیٹرن ہے کہ آزمائش آتی ہے سکھانے کے لیے، اور دوسری کس چیز کے لیے؟ درجات کی بلندی کے لیے۔ جب انسان اس ٹیسٹ کو پاس کر جاتا ہے، اس آزمائش سے گزر جاتا ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، وہ آگے پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ٹیسٹ ہی نہ ہو اور سمپل اسی طرح سے چلتی رہے پڑھائی، تو آپ دیکھیں کہ کیا آپ پھر اسی کلاس میں ساری عمر رہیں گے؟ آگے پڑھنے کا کیا ذریعہ ہوگا؟ اور اگر ساروں کو پروموٹ کر دیا جائے تو پھر جو پڑھ رہا ہے اس کے حق میں تو زیادتی ہو جائے گی نا۔ جو پڑھ رہا ہے اس کے زیادہ مارکس آنے چاہیے، وہ پوزیشن ہولڈر بننا چاہیے۔ اور اگر ساروں کو کلاس 8 سے 9 میں ویسے ہی کر دیا جائے بغیر کسی ٹیسٹ کے، تو آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو اس پہ اعتراض کریں گے ہر حال میں کہ ہم نے تو ساری رات جاگ کے پڑھا تھا، تو ہمارے لیے بھی وہی ہے، اور جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا تھا ان کے لیے بھی وہی ہے۔ تو یہ آزمائش جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو سکھانے کے لیے آتی ہے۔ جب وہ آزمائش میں پڑھتا ہے، جب وہ ٹیسٹ میں پڑھتا ہے، تو وہ محنت کرتا ہے، تو پھر اس کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ آپ کوئی کتاب سارے سال ویسے ہی رکھے رہیں، لیکن جب آپ کا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ اس کتاب کو کھولتے ہیں، اس کتاب میں اپنا دماغ لگاتے ہیں، نہیں سمجھ آتی تو ٹیوشنز رکھتے ہیں، اور ہر حال میں ایکسل کرتے ہیں، تو سیکھ جاتے ہیں نا پھر اس کتاب کے علم کو، اور پھر اس سے ایک لیول آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو آزمائش تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے خیر کا ذریعہ ہے، کیونکہ وہ ان کو سکھاتی بھی ہے اور وہ ان کو آگے بھی بڑھاتی ہے۔ آزمائشیں مانگنا نہیں چاہیے، لیکن آزمائش آ جائے
تو اسے صبر سے گزارنا اور اس وقت آنکھوں کو کھلا رکھنا اور اپنے شعور کو سے کام لینا انسان کا ایک بہت بڑا آگے بڑھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات جو کہی گئی ہے کہ جو آئے تھے فرشتے اور جو شیاطین جو پہلے سے جادو سکھا رہے ہوتے تھے، ان کے بارے میں بات کہی گئی کہ شیاطین کا جادو سکھانا جو تھا وہ گمراہ کرنے کے لیے تھا، اور فرشتوں کا جو جادو سکھانا آزمائش کے لیے تھا۔ تو یہود اس جادو کے پیچھے لگے جس کے لیے شیاطین نے انہیں قائل کیا تھا اور فرشتوں نے انہیں سکھایا تھا، یعنی شیاطین نے ان کے دل میں ڈالا تھا کہ تم سیکھو ان سے، اور پھر انہوں نے جا کر فرشتوں سے وہ جادو سیکھا تھا۔ جب وہ جادو سیکھنے لگے تو انہوں نے وہ سارے علوم چھوڑ دیے جو انبیاء لے کر آئے تھے اور شیاطین کی طرف راغب ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کانسیکوینسز کیا ہوئے جادو سیکھنے کے؟ کہ جو علم ان کے کام کی تھے، جو علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھیجے تھے، جو انبیاء لے کر آئے تھے، ان کو انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ شیاطین کی طرف راغب ہو گئے۔ اس آیت سے جادو سیکھنے کے کفر ہونے پر بھی استدلال کیا گیا ہے۔ نیز اس حدیث کو بھی پیش کیا گیا ہے جسے حافظ ابو بکر بزار نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو شخص کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے، غور کیجئے گا، اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے اس دین و شریعت کے ساتھ کفر کیا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، یہیں تک ہم انشاءاللہ رکیں گے اور اس پر آپ غور و فکر کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلا اس سے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہاں سے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ کلاس میں کریں گے کیونکہ اس میں بھی بہت ساری تفصیل ہے۔ تو آج جو تفصیل آپ نے پڑھی بس اس آیت پہ یہیں تک مارک کر لیجئے، اور کوشش کیجئے گا کہ اس پر غور و فکر کریں۔ اس کی روشنی میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو اسے ضرور آج بھی کر سکتے ہیں آپ، اور پھر اگلے کلاس میں جب ہم یہ آیت مکمل کریں گے اس وقت بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو خوب سمجھ کر کے پڑھنا ہے تاکہ اس وقت کا جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جادو کرنا، کروانا، اس کا توڑ کروانے چلے جانا اور اس پر بہت یقین رکھنا، اور اس طرح کے لوگوں کو اپنا حق حلال کا کمایا ہوا پیسہ ان پر لٹانا اور ان کی دکانیں گرم کرنا، یہ سارا سب کچھ یہ ہے کہ اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور اگر ہم اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ ہم بہت ساری ان پریشانیوں سے نکل آئیں گے جس میں ہمارا ذہن مستقل طور پر الجھا رہتا ہے کہ اب ہم کیا کریں، فلاں نے ہم کو یہ بتا دیا، تو اب ہم کیا کریں اور اب ہم دوسروں کو کیا بتائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حل اس آیت کے مکمل ہونے تک ہمیں بہت ساری باتوں کے سوالوں کے جواب کے ذریعے سے مل جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ کر لیجئے گا انشاءاللہ۔ پہلے میں زوم کے سوالات